بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. محترم حاضرین، دین اسلام میں ہر انسان کی جان کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ ایک مومن کی اہمیت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ تیری عظمت کا کیا کہنا، یعنی تیری عظمت بہت بلند ہے، تیرا مقام بہت اونچا ہے، لیکن والمؤمن اعظم حرمۃ عند اللہ منک، لیکن ایک مومن کی عظمت اللہ کے نزدیک تم سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ گویا کہ اسلام کے اندر جان کی، نفس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ ہماری جان، ہمارے نفس، یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت، ہماری ملکیت نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ خاص طور پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اسلام کا ماننے والا کہتے ہیں، اس آیت کے اندر ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کی جان کو، ان کے نفسوں کو، ان کے اموال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ گویا کہ اب یہ شے اللہ کی ہے، جب اللہ کی ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہم کو اب زندگی گزارنا ہے۔ ہم اپنی جان کو، اپنے نفس کو جیسے چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں ہلاک کر لیں، موت کے گھاٹ اتار دیں، یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ آپ کی ملکیت کے ساتھ، آپ کی مال و جائیداد کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے تو ظاہر سی بات آپ برداشت نہیں کریں گے۔ جب یہ جان، یہ نفس اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، اللہ کی ملکیت کے ساتھ آپ کھلواڑ کریں گے، اللہ کی مشیت کے راستوں یا اللہ کی رضامند، اللہ رب العالمین جن کاموں سے راضی ہوتا ہے ان کاموں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے ناراض کرنے والے کاموں میں لگائیں گے تو اللہ رب العالمین بھی اس سے غصہ ہوتا ہے۔ یہ دراصل یہ حدیث پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خودکشی کا جو واقعات ہیں آئے دن خاص طور پر مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ جو واقعہ احمد آباد یا گجرات کا ہے، بہت جہاں دیکھو ہر جگہ یہی باتیں چل رہی ہیں، اس نے خودکشی کر لی، اس نے خودکشی کر لی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خودکشی کے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں سب کے سب مذموم ہیں۔ کسی بھی صورت میں ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے خودکشی کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، اپنے آپ کو قتل کرنا، یہ حرام ہے، بلکہ گناہ عظیم ہے۔ گناہ عظیم ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ خودکشی کرنا، اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کا عمل نہیں ہو سکتا خودکشی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خودکشی ایک عظیم گناہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قتل نفسہ بشیء، جس نے اپنے آپ کو کسی شے کے ساتھ، کسی چیز کے ذریعہ قتل کر لیا، عذب بشیء فی نار جہنم، اسی چیز کے ذریعہ جہنم میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر اس کی تشریح بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تردى من جبل
جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا، پہاڑ پہ گیا، پہاڑ سے چھلانگ لگا دیا، کود گیا، خودکشی کر لی، اللہ کے رسول نے کہا جہنم میں بھی ایسے پہاڑ ہوگا، اس پہاڑ سے وہ بار بار گر کر خودکشی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی، جہنم میں اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ بار بار زہر کے گھونٹ پی کر اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا ومن قتل بحدیدہ، جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ذریعہ یعنی تلوار کے ذریعہ یا کسی بھی دھاردار چیز کے ذریعہ اپنے آپ کو قتل کر لیا، تو ایسی صورت میں جہنم کے اندر بھی وہ اسی چیز کے ذریعہ اپنے آپ کو بار بار قتل کرتا رہے گا۔ گولی مار لینا، چاقو سے پیٹ پھاڑ لینا، خودکشی کر لینا، اللہ کے رسول نے کہا اسی چیز کے ذریعہ اس کو جہنم میں مسلسل عذاب دیا جائے گا، اگرچہ وہ مومن ہو، اگرچہ وہ مسلمان ہو۔ خودکشی کر لیا تو اللہ کے رسول نے کہا جہنم میں اس کو مسلسل وہی عذاب دیا جائے گا۔ آج نوجوانوں میں خودکشی کے واقعات عام ہیں، کوئی امتحان میں فیل ہو گیا، خودکشی کر لیا، کوئی تجارت میں کاروبار میں ناکام ہو گیا، خودکشی کر لیا۔ کتنے لوگ ہیں پیار و محبت میں ناکام ہو جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ماں باپ سے ناراض ہو کر کے گھر سے نکل جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ گھریلو مسائل کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا خودکشی کی جتنی بھی وجہیں ہو سکتی ہیں سب کی سب حرام ہے، سب کی سب حرام اور ناجائز ہے۔ خودکشی کرنا گویا کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کی ملکیت کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو موت کی تمنا کرنے سے بھی منع کیا، لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی موت کی تمنا بھی نہ کرے۔ ذرا سوچئے جب موت کی تمنا اور خواہش سے بھی اللہ کے رسول نے روکا ہے، خودکشی کتنا عظیم گناہ ہوگا کہ موت کی تمنا بھی کوئی نہ کرے، کوئی خواہش نہ کرے کہ کاش میں مر جاتا، گھریلو زندگی سے پریشان ہو، کاش مجھے موت آ جاتی۔ اللہ کے رسول نے کہا خودکشی موت کی تمنا بھی کوئی نہ کرے۔ یہاں تو ہاں آج کل مسلمانوں میں خودکشی عام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے آپ کو خودکشی سے بچانے کی ضرورت ہے، اور یہ جو جہالت لوگوں میں پائی جا رہی ہے اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں خودکشی کو۔ گاؤں اور معاشرے میں اس کی اہمیت اور اس کی سنگینی کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ خودکشی کی بنیاد پر بعض علماء نے تو کہا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنمی ہو جائے گا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ابھی ہے خالدن مخلدن فی النار، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں رہے گا خودکشی کرنے والا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا وہ جہنم کے عذاب میں گرفتار رہے گا، اور جب اللہ رب العالمین چاہے گا تو اگر وہ حقیقت میں مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، موحد ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو خودکشی جیسے عظیم گناہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔